کیا ہے کہ میرا تم سے تو جب تک ان کی مدت ختم نہ ہو جائے تب تک ان سے ہمارا معاہدہ باقی ہے، اور جن سے ہمارا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا، اور چوتھے وہ جو وہاں رہتے ہی نہیں، ان دونوں کے واسطے بھی اعلان ہے کہ 4 مہینہ جہاں چاہیں آئیں اور جائیں رہیں اور کھائیں، 4 مہینے کے بعد ان کا تعاقب کیا جائے گا۔ اعلان ہو گیا۔ یہ اعلان کیسے کرایا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حج پر تشریف نہیں لے گئے، آپ کا حج تو 10 ہجری میں ہوا، اور یہ اعلان جو ہو رہا ہے 10 ہجری کا نہیں ہے، یہ 7 ہجری کا اعلان ہے۔ 7ویں ہجری میں ہی انہوں نے بدہادی کی تھی، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اعلان کر دیا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس زمانے کا دستور معلوم ہوا کہ جب تک خاندان کا آدمی نہ ہو اس کے اعلان کی حیثیت کم ہو جاتی تھی، تو حضرت علی کو بھیجا حضور نے کہ تم ساتھ جاؤ، تم اعلان کرو کہ تم میرے خاندان کے آدمی ہیں، اعلان فرمایا آپ۔ یہاں پر ان دونوں کا اعلان موجود ہے، اور آگے پھر ایک موقع دیا، سوچ لو سمجھ لو، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی اب بھی تو تمہارے حق میں توبہ کرنا بہتر ہے۔ اسلام نے کبھی بھی کسی کا راستہ نہیں بند کر دیا کہ تم جاؤ جہنم میں تمہارا کچھ بھی ہو جائے، نہیں، ہمدردی کا تقاضا ہے کہ جن سے معاہدہ ختم بھی ہو گیا، جنہوں نے بدعہدی بھی کر دی، ان کے ساتھ بھی خیرخواہی کرتے چلے جاؤ، اب بھی اگر تم توبہ کر لو تو سابقہ غداری کو ہم معاف کرنے کو تیار ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو یعنی شرک سے بیزار ہو جاؤ، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ توبہ کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تمہارا جان مال یہاں محفوظ، تمہارا ٹھکانہ یہاں پر مطلوب، اور جنت میں تمہارا مقام حاصل ہو جائے گا، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے پیٹھ پلٹا لیا، تم نے ہماری خیرخواہی کو بزدلی سمجھا، فَاعْلَمُوا، تو اچھی طرح جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم اللہ کو نہ تھکا سکنے والے ہو، تم اللہ کو عاجز کر سکنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور بشارت دے دو ان کو جنہوں نے کفر کیا ہے المناک عذاب کی۔ عذاب المناک، علیم سے المناک ہے، دردناک اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ سوال یہ ہے، بشر کہتے ہیں بشارت کو، خوشخبری کو، یہ تو عذاب ہے، اور عذاب اس قابل نہیں ہے کہ بشارت دی جائے۔ فرمایا یہ طنز ہے کہ تم بڑے خوش ہو مسلمانوں سے غداری کر کے، تمہارے لیے خوشخبری ایسی ہی آ سکتی ہے کہ تم نے تو اپنے عمل ثابت کر دیا ہے کہ تم مکار ہو، عیار ہو، غدار ہو، تمہارے واسطے بشارت کا حقدار کوئی اور نہیں ہے۔ الا الذین عاہدتم، ہاں مگر وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہے۔ دیکھو ہمارا اصول کیا ہوتا ہے، جب کسی قوم سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کے اچھے برے سب آدمی کو ہم بولتے ہیں پوری قوم خراب ہے، پوری قوم بدلی ہے، لیکن قرآن کریم نے یہاں ہمیں سبق دیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی اتنا غالب نہ جائے کہ تم بروں کو برا تو کہتے ہی ہو، اچھوں کو بھی برا کہہ دو، یہ اچھا نہیں ہے۔ جو اس میں اچھے ہیں ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کرو، جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا اور معاہدے کو نہیں توڑا، معاہدے پر قائم ہیں، ان کو تو اچھا کہو۔ یہ ان کا استثناء کیا ہے، یعنی عین حالت جنگ میں جبکہ برات کا اعلان ہے، عداوت کے اظہار کا اعلان ہے، جن افراد نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، جیسے بنی مدلج ہیں، بنی زمرہ ہیں، بنی کنانہ کی شاخیں ہیں، تو ان کی تعریف کیا قرآن نے، یعنی جب اچھی بات سامنے آئے تو اچھائی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ جنہوں نے تم سے یا جن سے تم نے معاہدہ کر لیا ہے مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے اپنے معاہدے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، نہ بدہادی کی، نہ خلاف ورزی کی، نہ جس سے تمہارا محالفہ تھا اس کے خلاف غداری کی۔ لم ينقصوکم شیئا، کچھ بھی کوتاہی نہیں کی، نقص کے معنی کمی کہتے ہیں، لم ينقصوکم، تم سے کچھ نقص نہیں کیا، ولم يظاہروا علیکم، اور تمہارے خلاف مظاہرہ نہیں کیا، ولم يظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی کا کوئی تعاون نہیں کیا، کوئی مدد نہیں کیا۔ فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو تم بھی ان کی طرف پورا کرو ان کا عہد ان کی مدت تک۔ یہ مدت ان کی کب تک ہوگی؟ 4 مہینہ تو اشہر حرم ہے، ان کی مدت 10 مہینہ 9 مہینہ تک میں چلنے والی ہے، تو ان کو 9 مہینے کا ٹائم، بقیہ کو 4 مہینے کا ٹائم، اور جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے ان سے بھی اسی مہینے کے تقدس کی بنا پر ٹائم دیا گیا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں متقیوں کو، یعنی دشمن سے بھی برات کے باوجود جو معاہدے کا احترام کرتے ہیں یہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے، اور ایسے متقیوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا خدا کے قانون کو بجا لانا تقویٰ ہے، اور خدا کے قانون کو ٹھکرا دینا تقویٰ کے خلاف فسق کہلاتا ہے۔ یہاں تک مضمون ہو گیا ہمارا ان سے معاہدے کا۔ اب جب 4 مہینے گزر جائیں، سن 7 ہجری کا یہ واقعہ ہے، 5 مہینے کے بعد انہوں نے بدہادی کی ہے، اور یہ آخری سال ختم ہوتے ہوتے سن 8 ہجری میں 10 رمضان کو نبی پاک نکل پڑتے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ فرمایا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ کیا کیا احکام ہیں اس آیت میں، جلال الہی کا اظہار ہے۔ فَإِذَا پس جب انسلخ گزر جائیں، انسلاخ کے معنی آتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سانپ اپنے کیچل سے نکل جاتا ہے، تو اوپر کا چھلکا کیا ہے، انسلاخ کہلاتا ہے، سانپ کا اپنے کیچل میں سے باہر چلا جانا، یعنی یہ 4 مہینہ جو تمہارے تحفظ کا ہے، 4 مہینہ گزر جائے اس کے بعد تم بچ جائیں گے سامنے۔ انسلخ کیا گزر جائے، الاشہر الحرم، اشہر جمع ہے شہر کی، اور حرم حرمت والے 4 مہینے، یہ 4 مہینے گزر جائیں تو کیا کرو، فقتلوا قتل کرو، کس کو، المشرکین مشرکوں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وخذوہم ان کو پکڑو، واحصروہم ان کو قید کرو، وقعدوا لہم کل مرصد اور بیٹھو ان کے لیے ہر کمین گاہ میں، ہر گھاٹ میں بیٹھو۔ مرصد کے معنی آتے ہیں دشمن کے طاق میں بیٹھنے کی جگہ میں بیٹھنا، کمین گاہ جس کو بولتے ہیں، گھاٹ لگا کر بیٹھنا جس کو بولتے ہیں، کل مرصد جہاں جہاں بھی موقع ملے بیٹھو۔ یہ 2 لائن ہے جس پر کفار قریش بڑا شور پکارا کرتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا میں ایک نئی بات جو آپ سن چکے ہیں بھول گئے ہیں تازہ کراتا ہوں، یہی وہ آیت ہے جس کو آج کل کے مشرکوں نے کہا ہے کہ قرآن سے نکال دو، ہمیں اس پہ اعتراض ہے، یہ آیت بھی اسی میں سے ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ، اس میں تو پکڑو اور مارو اور گھاٹ لگاؤ اور قتل کرو یہ سکھایا قرآن نے، تو دہشت گردی ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے اور آگے پیچھے کا مضمون سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کی زبان بند ہو جائے گی، کہیں گے ہاں ہے تو یہاں فقتلوا مانے قتل کرو، قتل کرو بھی ہے، خذوہم پکڑو بھی ہے، واحصروہم قید کرو بھی ہے، وقعدوا لہم کل مرصد گھاٹ میں بیٹھ کر مارو بھی ہے، سب ہے۔
کہتے ہیں قرآن بھاشا پسند نہیں چاہتا، یہ تو موجود ہے. اگر ایک آیت دکھائی جائے گی اوپر نہیں نیچے نہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہم ادباً گزارش کرتے ہیں ساری کتابوں سے پہلے ایک بار پورا قرآن پڑھ لو. ساری کتابوں سے پہلے ایک بار سرسری ہی صحیح. اب تو ادھر باقی نہیں رہے گا. قرآن عربی میں تھا، ادھر تھا پہلے، عربی نہیں آتی، اب تو اردو میں آ گیا، تیلگو میں آ گیا، ہندی میں آ گیا، انگریزی میں آ گیا. اب کیا ادھر ہے؟ فرصت نہیں ملتی، فرصت تو کبھی نہیں ملتی. اس لیے ایک مرتبہ پڑھ لو. تو کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ پس منظر دیکھو، ہم نے یہ کہا ہے کہ جن سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، انہوں نے بدعہدی کی، اس لیے ان کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے. دیکھو ان کے ساتھ دوسرے لوگ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے بھی ان سے کہا آپ کی مدت معاہدہ تک معاہدہ باقی ہے، ہم آپ کے لیے بے ضرر ہیں، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ آپ نے بدعہدی نہیں کی. جو دوستی کرنا چاہتا ہے ہم دوستی کو نبھاتے ہیں. اور یہ اپنے تحفظ کے لیے ہم نے کہا کوئی محفوظ مقام ڈھونڈ لو، ہمارا گھر خالی کر دو، کیونکہ بیت اللہ ہے اللہ کا گھر، یہاں اللہ کا قانون چلے گا، یہاں اللہ کے بندے رہیں گے. وفادار کو موقع یہاں ہے، غدار کو موقع نہیں ہے. تم بھی اگر توبہ کر لو، تم بھی اگر توبہ کر لو اور تم بھی اللہ کے ساتھ سر تسلیم خم کر دو، آ جاؤ ویلکم، ہمارے ساتھ تم بھی رہو. ہم نے نکلنے کی بات کب کی ہے؟ جب تم اللہ کے غدار بندے بننا چاہتے ہو. چنانچہ آگے فرمایا خود اللہ نے فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کر دیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکات کو دینے پر آمادہ ہو جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، راستہ چھوڑ دو ان کا، جہاں چاہ رہے ہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، چھوڑ دو ان کا راستہ. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. معلوم کیا ہوا؟ تمہاری ذات سے ہمیں عداوت نہیں ہے، تمہاری ذات سے ہمیں نفرت نہیں ہے، تمہارے فعل کفر سے، تمہارے فعل غدر سے، تمہاری بے وفائیوں سے، تمہاری مکاریوں سے اور تمہارے شرک سے ہمیں نفرت ہے. تمہاری ذات سے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے. زمین تو اللہ کی ہے، آسمان تو اللہ کا ہے، وہ گھر اللہ کا ہے. اللہ نے اعلان کر دیا ہے یا تو رسول اللہ کی بات مانو، کیونکہ ان کی بات ماننا میری بات ماننا ہے، ورنہ میرا گھر خالی کر دو. اگر تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود، اعلان برات کے باوجود گھر سے نہیں جاؤ تو کیا کریں گے ہم آپ سے پوچھتے ہیں. اگر تمہارے گھر میں کوئی گھس جائے اور نہ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ نہیں قتل کریں گے؟ آپ نہیں پکڑیں گے؟ آپ نہیں گھیریں گے؟ آپ نہیں ماریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ یہ ہے اصل قصور. تو قرآن کریم نے یہاں وہی کہا ہے جو آپ بھی کہنے میں مجبور ہیں. دنیا کا ہر انسان، اس سے پوچھا جائے تمہارے گھر میں سے کوئی نہ جائے تو کیا کریں گے؟ زمین و آسمان اللہ کی ملکیت ہے. اللہ نے بیت اللہ کو اپنا گھر قرار دیا ہے، اس کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہاں رہنے والے بڑے سکون کے ساتھ رہ سکیں، وہاں کے مکینوں کو پھل اور غذا پہنچائی جائے اور ایک سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر پرسکون ہو سکے. یہ اللہ نے موقع فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو یہ اسلام کی خرابی نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے. تم سمجھو پہلے سیاق و سباق کو. اگر ٹھیک ایسا ہی تمہارے گھر میں کوئی گھس جائے اور نہ نکلے اور اس کو مہلت دینے کے بعد بھی وہاں سے دفع نہ ہو تو آپ جو کریں گے وہی کرنے کا یہاں حکم دیا گیا. یہ تو عین فطرت کے مطابق ہے. اب اس کے بعد بھی بولنے کا موقع ہے تو آپ سب کو اجازت ہے سوال کرنے کی. پوچھیے آپ لوگ. کچھ لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے، ہم زکات نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں زندہ رہوں اور دین ناقص ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اینقص الدین وانا حی، میں زندہ اور دین ناقص، یہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے نبی کے زمانے میں بطور زکات کے ایک رسی بھی دیا کرتے تھے، اگر وہ رسی آج نہیں دیں گے تو میں ان سے بھی قتال کروں گا. لوگوں نے کہا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں ان سے قتال کیسے کریں گے؟ یہ آیت پڑھا تھا صدیق اکبر نے. کہا اللہ نے 3 شرطیں لگائی ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکات ادا کریں تو چھوڑو ان کا راستہ. یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور زکات سے انکار کر رہے ہیں، میں راستہ نہیں چھوڑوں گا، قتل کروں گا ان کو. یہ آیت کو سنایا، تمام صحابہ خاموش ہو گئے. ہاں جو زکات نہ دے اگرچہ نماز پڑھے وہ مرتد کے حکم میں ہے، واجب القتل ہے. آج اس آیت پر رکھ کر تولو کتنے مسلمان ہیں جو زکات نہیں دیتے، نماز تو پڑھتے ہیں مگر زکات نہیں دیتے. یعنی گویا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کریں گے لیکن اللہ کے لیے مال نکال کر نہیں دیں گے. مال کی محبت زیادہ ہے حکم الہی کے مقابلے میں. یہی وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر قتال کیا گیا مرتدین زکات سے اور اس کے بعد وصول کیا گیا ان سے. دوسری آیت بخاری کے اندر روایت آتی ہے ایک، جس میں کہا گیا ہے من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا. من صلی صلاتنا، جو آدمی ہمارے نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے قبلہ بنا کر نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ حلال سمجھے تو اس کا مال ہمارے مال کی طرح محفوظ، اس کی جان ہمارے جان کی طرح محفوظ. ترازو یہاں ہے. آج کے دور میں کتنے لوگ ہیں یہاں پر فٹ آئیں گے؟ دیکھو 3 لفظ پھر دیکھ لو. فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں. توبہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے. دل میں ندامت ہے، توبہ کرتا ہوں میں شرک سے، کفر سے، گناہوں سے. مگر یہ دل کا حال دل میں ہے، ظاہر کیسے ہو؟ کون پہچانے اس کو؟ اس اندر کے ایمان کو اور اندر کے توبہ کو ظاہر کرنے کے لیے 2 عمل پیش کیا اللہ نے. فَإِن تَابُوا کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں بدنی عبادت، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کریں مالی عبادت. یہ 2 کو پیش کیا. وہ دل میں ایمان ہے، دل میں توبہ ہے تو اس کا مظاہرہ ان سے ہوگا، نماز اور زکات سے. آج ہم میں سے 50% لوگ ایسے ہیں نہ نماز ہے نہ زکات ہے، نہ نماز ہے نہ زکات ہے. جن کی زکات نہیں ہے صدیق اکبر ان سے قتال کریں گے، اور جس کی نماز بھی نہیں ہے زکات بھی نہیں ہے وہ اپنے توبہ کا اظہار کیسے کریں گے؟ اسی واسطے آقا نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے صرف نماز ہے، صرف نماز ہے. یعنی ادھر کفر ہے ادھر ایمان ہے. فرمایا ایسا دیکھو یہ ایمان ہے یہ کفر ہے اور بیچ میں نماز ہے. یہ اگر گر جائے تو یہ کفر یا ایمان سے مل جائے گا، کوئی حد باقی نہیں رہے گی. اس لیے نماز اولاً تو ہم پڑھتے نہیں، اور جتنے لوگ پڑھتے ہیں وہ ماشاءاللہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کبھی توجہ کرو اس کی طرف. کپڑا خراب سلا تو درزی کو کوستے، خراب سل دیا، ذرا سا چوڑا کر دیا ذرا سا کم کر دیا تو درزی کو کوستے، مرضی کے مطابق نہیں سلا. رب کریم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی نماز کا تیاں پاجا ہم کر دیتے ہیں تو وہاں خوشی ہوگی. حدیث میں آتا ہے نمازوں کو منہ پر پھینک دیا جائے گا، تیری نماز تو رکھ لے. جیسا درزی کے پاس کپڑا پھینک کے دینا یہاں اچھا سے رکھ لے، تو کپڑا بھی رکھ لے. تو اگر نماز کا یہ حال ہوا تو منہ پہ مار دی جائے گی. تو جو پڑھتے ہیں ان کی نماز کا یہ حال ہے، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے واسطے حکم یہ ہے
اور جو نماز میں زکات میں فرق کر کے الگ الگ سمجھتے ہیں، نماز پڑھتے رہیں گے زکات نہیں دیتے رہیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ زکات دیں گے تو مال کم ہو جائے گا. 100 روپے ہے اس میں سے 2.5 روپیہ کم ہو جائے گا، 2.5% دینا ہے نا، تو 100 میں سے 2.5 روپیہ کم ہو جائے گا، پورے مال میں سے ہزاروں کم ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ یہ مال لے کر ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم مٹھی بند کر کے پیدا ہوئے تھے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. اور جب جائیں گے تو صرف کفن ڈالا جائے گا، بقیہ کچھ بھی نہیں جائے گا، سب چھوڑ کے جائیں گے. جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس اللہ کے نام پر، اللہ کی مخلوق پر، وہ بھی اپنے ہی بھائی بہنوں کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا ہے. کم سے کم اس خوشی کا اظہار کرو کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا اور ان کو لینے والا بنایا. اگر وہ چاہتا تو منظر بدل دیتا، قادر ہے وہ، قیوم ہے وہ، تو کم سے کم شکر کا اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے. اگر بنا دینے والا تو کیا کریں گے، کیا کر سکیں گے؟ تو یہ 3 چیزیں کسوٹی ہیں امت کے لیے، ان تینوں کی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی اللہ کے عزم میں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر وہ توبہ کر لیں تو ان سے کہا دو تم سے تمہاری ذات سے ہمیں کوئی عداوت نہیں، تمہاری توبہ کے بعد یہ 2 عمل ظاہر کرو، نماز کا قیام اور زکات کا ادا کرنا. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، چھوڑ دو ان کا راستہ. اب وہ کہیں بھی رہیں، ان کو جو جو سہولتیں ملیں گی تم کو ملیں گی، تمہارے اوپر جو احکامات آئیں گے ان پر بھی آئیں گے. اب تم اور وہ برابر ہو گئے. صرف ایک کلمے کا اقرار اور یہ 2 عمل کا اظہار تم کو اس کے برابر کر دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ترغیب ہے، خوشخبری ہے. بلکہ پلس پوائنٹ ان کے واسطے یہ بھی ہے، ہمارے ایمان کے بعد سے جتنے گناہ ہیں وہ محفوظ ہیں، نیکیوں کے ساتھ تولے جائیں گے. لیکن یہ توبہ کر کے اسلام میں آ رہا ہے، اس کی صرف نیکیاں باقی رہیں گی، گناہ پورے ختم. کتنا بڑا فیصلہ ہے یہ. اگر کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، اب تک جو اس نے کچھ کیا ہے، اچھائیاں برائیاں دونوں کی ہیں، کلمہ پڑھتے ہی جیسے ہی وہ اسلام میں داخل ہوگا اس کے 80 سال کے سارے گناہ ریکارڈ سے حذف کر دیے جائیں گے، صرف نیکیاں رکھی جائیں گی. جو نیکیاں کرتا آیا ہے بے ایمان ہو کر، اب ایمان کے بعد رد نہیں ہوں گی، وہ اعلیٰ حال ہی باقی رہیں گی، بلکہ قابل ہو جائیں گی، کارآمد ہو جائیں گی، اب تولنے کے لائق بن جائیں گی. اگر یہی ایمان نہ لاتا تو اللہ کی ترازوں میں وہ تولنے کے لائق نہیں تھی، نکمی پہیا تھی، پھینک دی جاتی. صرف کلمے کی بنیاد پر وہ تمام اعمال تولنے کے لائق بن گئے، وزندار بن گئے. تو کتنا ترغیب دیا اللہ نے. کن کو ترغیب دیا؟ ایسے مشرکوں سے جن کا اخراج ہوتا ہے، جن کا بائیکاٹ ہوتا ہے، جن کو بے گھر کیا جاتا ہے، ان کو بھی ترغیب ہے. تم توبہ کر کے 2 عمل کر لو، تمہارے لیے وہی دروازہ کھلا ہے جو ان مفرقوں سے کھلا ہے جو شروع سے اسلام میں آ گئے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت والے، رحم والے ہیں. اب تک کے سارے گناہ کی مغفرت کر دیں گے اور ساری نیکیوں کو باقی رکھیں گے. نیکیوں کو باقی رکھنا رحیم کا تقاضا ہے، گناہوں کو مٹا دینا غفور کا تقاضا ہے. صفتیں ظاہر کی اللہ نے. اللہ کی کوئی صفت کسی آیت کے بعد جب آتی ہے تو یہی سبب بنتا ہے اس کے واسطے مغفرت. غفور کا تقاضا کیا ہے؟ سابقہ تمام گناہ مٹ جائیں. غفرہ کے معنی ڈھانپنا، ریکارڈ میں آنے کے بعد بھی وہ آپ دبا دیے جائیں گے، تولے نہیں جائیں گے. کتنی خوشخبری ہے اس انسانوں کے لیے جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ جائیں. اور جو مسلمان اپنے ایمان کو تجدید کرتے رہتے ہیں، تازہ کرتے رہتے ہیں. جدیدوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، تازہ کیا کرو. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اس کا اظہار کیا کرو. یہاں تک مضمون تھا. اب آگے فرمایا کہ دیکھو مشرکوں کی مدت ختم ہو گئی. جس کا معاہدہ تھا 9 مہینہ پورا ہو گیا، جس کا 4 مہینے کا تھا 4 مہینہ پورا ہو گیا، اشہر حرم چلے گئے. اب اگر کوئی کافر کہتا ہے کہ مجھے 1 دن 2 دن 4 دن کی ذرا پناہ دے دو، میں ذرا جاننا چاہتا ہوں اسلام ہے کیا. کوئی کافر پناہ مانگتا ہے کاروبار کے لیے نہیں، ہاں کاروبار کے واسطے نہیں، بزنس کے واسطے نہیں، بلکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اسلام ہے کیا، تو تم اس کو مدت گزر جانے کے باوجود پناہ دو اور اس کو کلام اللہ سننے کا موقع دو. اور پھر ابھی اسلام میں کرو کہ ابھی کلمہ پڑھ لے، سن چکا ہے ابھی پڑھ نہیں، اس کو اس کے مقام تک پہنچا دو جہاں جاتا ہے، جہاں اس کے واسطے جائے امن محسوس ہو، امن کے مقام تک پہنچا دو تاکہ وہ سوچ لے، سمجھ لے، دباؤ میں نہیں، اپنے شعور میں جذب کر لے ایمان کو، پھر قبول ہونے کا اظہار کرے. اللہ نے یہ بھی موقع دیا ہے. کیا یہ ہے؟ یہ رحیم اور کریم کا اظہار ہے. یہ دہشت نہیں ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے. تو اس کو سناؤ. کیا سناؤ؟ یہ بھی غور کرو، یہ بہت اہم ہے آپ کے لیے. کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ ذریعہ ہے کسی کو اللہ کا کلام پہنچانے کا. ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کافر کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو قرآن نہیں سناتے، کچھ اور سناتے. یہاں قرآن کیا دیکھ لو آپ، کرشن یہاں سے کر لو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک استجارک آپ سے پناہ چاہے، الف سین تے باب استفعال سے ہے، طلب کرنا، اور جار کے معنی پناہ، جار کے معنی پناہ. اگر آپ سے کوئی پناہ چاہتا ہے، مشرکوں میں سے کوئی ایک، تخصیص نہیں کیا، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو. اجر امر ہے، فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے دو. کب تک دے دو؟ 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، حتی، یہ لمٹ ہے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام. اس سے معلوم یہ ہوا اسلام کی تبلیغ کلام اللہ سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو رہی ہے. سن لو، کان کھول کے اس آیت کے تھرو بول رہا ہوں. جب تک کلام اللہ نہ سنائے اس کے دل میں انقلاب نہیں آئے گا. کلام اللہ سے اس کا کفر پگھلتا ہے. آج امت کا انتشار اسی واسطے ہے کہ ہم کلام اللہ کو چھوڑ کر دیں گھروں میں، کہتے ہیں یہ مشکل ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کے واسطے اتنا کورس کرنا پڑتا. دنیا میں پیدا کیوں کیے گئے ہیں آپ؟ صرف کھانے پہننے سونے کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جنت مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ قادر تھے ماں کے پیٹ سے سیدھا منتقل کرتے جنت میں. نہ دنیا کا پیٹ نہ خبر کا پیٹ. یہاں لائے کیوں؟ امتحان کی جگہ ہے. انہی مشقتوں میں، انہی کلفتوں میں، انہی پریشانیوں میں، بیوی کے تقاضے الگ، بچوں کے تقاضے الگ، دوستوں کے تقاضے الگ، اللہ کا تقاضا سب پہ بھاری. اسی تقاضے میں سارے کام کریں گے ہم. بچوں کی خواہشیں پوری کریں گے، کرتے ہیں. بیوی کی خواہش کرتے ہیں پوری، بھائی کی کرتے ہیں، ماموں کی کرتے ہیں، سب کی خواہشیں پوری کرتے ہیں. لیکن جس نے وجود بخشا ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ تم کلام اللہ کو سنو اور سناؤ. یہ خواہشیں نہیں پوری کر سکتے ہم. تو کب تک اس کو پناہ دیا جائے؟ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سنے اللہ کا کلام. اس سے معلوم ہوا کسی بھی کافر کے دل میں انقلاب لانے کے لیے سب سے عظیم کلمہ کلمۃ اللہ ہے.
جس کا مجموعہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور کفر پگھل کر نکل جاتا ہے آنکھوں کے راستے سے. اللہ کے نبی نے کلام اللہ کو ہی پیش کیا, صحابہ کرام نے کلام اللہ کو ہی پیش کیا. کسی صحابی نے کسی کافر پر کلام اللہ سے ہٹ کر کوئی کتاب نہیں پیش کیا زندگی بھر میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذریعہ تبلیغ کلام اللہ ہونا چاہیے. یہی اللہ نے کہا سورہ مائدہ 6 پارہ آیت نمبر 67. کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل, اے اللہ کے رسول پہنچا دو جو نازل کیا گیا. یہاں بھی وہی کہا گیا ہے حتی یسمع کلام اللہ. جب تک کلام اللہ نہ سن لے تب تک اس کے دل میں انقلاب نہیں آ سکتا. اس کو موقع دو. ثم پھر سن لیا, تقاضا مت کرو ابھی اسلام میں آ جا. ثم پھر ابلغہ مأمنہ, پہنچا دو اس کو اس کے جائے امن پر, جہاں اس کو جانا ہے, جہاں ٹھکانا ہے. راستے میں چھیڑو مت, طنز نہ کرو, اعتراض نہ کرو, دباؤ مت, پریشان نہیں, اس کو اس کے مقام تک پہنچا دو. اور یہاں جو حکم ہے نبی نے ویسا ہی کیا ہے. کئی واقعات بخاری میں ملتے ہیں آپ کو. یہ قصہ بہت طویل ہے, کہیں پڑھ لینا پھر سے. ثمامہ بن اسال کا. ثمامہ بن اسال یمامہ کا بہت بڑا پیسے والا آدمی تھا. گرفتار ہو کے لایا گیا, مسجد نبی میں باندھ دیا گیا. ہر نماز کو دیکھتا کیا ہو رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں, ناک منہ صاف کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ایک دن 2 دن وہ بدے ہوئے دیکھ رہے ہیں سب کے حوال کو. حضور آ کر ہر نماز میں پوچھتے اسامہ کیا حال ہے, کیا شروع کروں. اسامہ کہتے اگر آپ چھوڑ دیں گے, احسان کریں گے تو احسان کریں گے بڑے عظیم آدمی پر, بدلہ چکا کے رہے گا یہ. ہاں, اور اگر آپ قتل کر دیں گے تو یہ خون رائے گا نہیں جائے گا. مطلب میری قوم بڑی غیور ہے, میری قوم بڑی غیور ہے. 1 دن 2 دن 3 دن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر لیا کہ دباؤ میں نہیں ماننے والا ہے. آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیے. لیکن جو نمازوں کے احوال دیکھتے گئے اور نبی کے استفسارات سوالات ہوتے گئے, ان کے دل میں اسلام گھر کرتا چلا گیا. چھوڑ دو. گئے باہر دور, نہائے, نہانے کے بعد اندر صاف ہو چکا تھا, باہر بھی صاف ہو گئے, اور آ کے اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب یمامہ کا 1 دانہ گیہوں لے جائے گا مکے والوں کو, سب روک دوں گا. تو حکم یہ ہے کہ اس پر دباؤ مت ڈالو. کلام اللہ سنانے کے بعد اس کو چھوڑ دو, اس کے مقام پر جانے دو. یہ کلام اللہ اپنا کام اندر کرے گا. یہ بہت کم ہوا ہے, بہت کم ہوا ہے کہ قرآن کریم کو سننے کے بعد کفر نہیں پگھلا ہے. بہت کم ہوا ہے, کم. جب کافروں کا کفر پگھل کر نکل سکتا ہے تو مومنوں کو جن میں پہلے سے ایمان تھا یہ قرآن کریم اثر کیوں نہیں کرے گا؟ کرتا ہے سر. اسی واسطے آپ پڑھ چکے سورہ انفال میں کہ جب مومن پر آیت اللہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ دو, کیا مشکل ہے؟ ہفتے میں 1 گھنٹہ دینا کیا مشکل ہے؟ اور آپ سے ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہو کہ تنہا مت آؤ, ایک کو ساتھ ضرور لاؤ, کیونکہ اس کے آنے کا اور آپ کے لانے کا ثواب ملے گا آپ کو. تنہا مت آؤ. اور سب سے زیادہ جس کا تعلق آپ سے ہے وہ آپ کی بیوی ہے, اس کو چھوڑ کے مت آؤ, اس کا بھی تو حق ہے. بریانی کی دعوت ہے, ولیمے کی دعوت ہے تو ساتھ لے کے جائیں گے, اور یہاں قرآن کی دعوت ہے تو اس کو چھوڑ کے آئیں گے, کیا اس سے غیر ہم ہے؟ سوچو, سوچ کر جواب دو. ثم ابلغوا ما منع, اس کے مقام تک پہنچا دو. یہ کیوں؟ کافر کو پناہ دینا, کلام اللہ سنانا, اس کے مقام تک پہنچانا, یہ 3 کام کیوں؟ اس کا جواب دیا ذالک بانہم, یہ سب اس وجہ سے کہ وہ قوم ایسی قوم ہے لا یعلمون, نہیں جانتی ہے اللہ کیا ہے, رسول کیا ہے, قرآن کیا ہے, حقیقت کیا ہے, توحید کا فائدہ کیا ہے, شرک کا نقصان کیا ہے, لا یعلمون, نہیں جانتی. اس واسطے ان کو سناؤ کلام اللہ. یہاں سے ہمیں بڑی جان آتی ہے. آج ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں جو کلام اللہ کو جانتے ہیں؟ سچ سچ بولو, دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو. ہمارے پڑوس میں, ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں کتنے مسلمان ہیں جو کلام اللہ سے واقف ہیں؟ ان کو جا کر مہمیز لگاؤ کہ تمہیں کلام اللہ سننا ہے. گھروں میں ماحول نہیں ہے, شہروں میں ماحول نہیں ہے, ایسے ماحول بناؤ, ایسی محفلیں شہر میں سب جگہ پیدا کرو. بلکہ میں کہا کرتا ہوں شیعوں نے اپنے گھروں میں ماتم کو اتنا رواج دیا کہ ہر گھر ماتم کدا بن چکا ہے, مگر ہم نے قرآن کریم کو اتنی محنت نہیں کیا ہے کہ ہر گھر قرآن کی جگہ بن جائے. ہمیں اتنی محنت کرنا ہے, ہر گھر میں کلام اللہ پڑھا جائے, سنا جائے, اتنا اس کو عام کر دو. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں, اس کے وسائل کا استعمال کرو. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. وقت ہو گیا ہے, آپ حضرات دعا فرما لیں. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ربي لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك العظيم اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آتي نفسي تقواها انت وليها ومولاها